الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد صلوات اللہ تعالیٰ سے توقع ہے پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی اس مقدس عبادت کو قبول فرمائے اور ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کا تہ دل سے شکر گزاروں بھی ہوں کہ آج آپ ماشاءاللہ بہتر وقت پر تشریف لائے ہیں اور اس سے پڑھنے والے کی ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے وہ ٹھیک سے کہہ پائے اس چیز کا انتظار ہوتا ہے ورنہ پڑھنے والا تو پڑھ ہی لیتا ہے تو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے یہ ایک تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجلس کو ہم فقط رسماً مجلس نہ سنا جائے کہ ہمارے ہاں ایک اصطلاحی طور پر ایک ماحولی طور پر ایک جملہ بن جاتا ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں اچھی بات ہے پر میں اس کی تنقید نہیں بیان کر رہا لیکن ساتھ ایک تذکر بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی آج میں نے 4 مجلسیں کی آج ہم نے 3 مجلسیں کی 5 مجلسیں کی اچھی بات ہے لیکن فقط مجلسیں کرنا معیار نہیں ہونا چاہیے توجہ سے سننا معیار ہونا چاہیے اور کس کو سننا ہے یہ بھی معیار ہونا چاہیے اس کے لیے میں نے بعض جگہوں پر اس چیز کو بیان کیا ہے تو بات آئی ہے تو کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہم اپنے مولانا حضرات سے گلا کرتے ہیں کہ جی ان کو اتنی دیر حوضے میں ہو گئی ان کو ابھی تک مجلس پڑھنا نہیں آتی تو کیا فائدہ حوضے میں رہنے کا یقیناً یہ بات بجا ہے کہ جو جس شعبے کو اپناتا ہے اسے اس کو انجام دینے کا بھی طریقہ آنا چاہیے لیکن یہ سوال فقط خطیب کے لیے کہا جاتا ہے مجمع کو نہیں کہا جاتا جبکہ بات مجمع کے لیے یہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اتنا عرصہ اگر گزر جائے تو کسی کو مجلس پڑھنا نہ آئے تو اعتراض جسے کہا جائے علمی اصطلاح میں کہ اعتراض وارد ہے یعنی اعتراض برحق ہے اسی طرح سے اگر زندگی کا طول حصہ گزر جائے اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا لہذا مجلس سننا بھی ایک فن بن جاتا ہے فن یہ ہے کہ کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس چیز کی امید ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں بامعرفت لوگ ہیں اور علمی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ تو پہلا تذکر نے عرض کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو موضوع بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں یہ واقعاً ایک علمی مکتب ہی میں بیان کرنے والا ہے ورنہ عام جگہوں پر تو دوسری طرح کی مجالس پڑھ کے انسان گزر جاتا ہے اور ہمارا موضوع گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے یقیناً کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی نام
قرآن کے اندر پیغمبر کے کیا کیا نام آئے ہیں. تو اس کے لیے میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی صفات، پیغمبر کے القابات اور ناموں کو اگر جمع کیا جائے تو تقریباً 300 بیان ہوئے ہیں. اور اگر استناد باقاعدہ طور پر آیت کا بھی ساتھ ملایا جائے نام کے ساتھ تو 40 تو کنفرم ہے. جسے کہا جائے 40 پیغمبر کے نام کنفرم ہے قرآن کے اندر. جو اسے تھوڑا سا لیکن کیونکہ ہم نے سہارا لیا ہے اس روایت کا کہ جس روایت کے اندر خود ہمارے 5 جو ہے امام ارشاد فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام، کہ پیغمبر کے 10 نام ہیں، ان میں سے 5 قرآن کے اندر موجود ہیں. تو یہ ہے کہ چونکہ ظاہر کہ یہ ممبر علمی ممبر ہے، تو اگر ایک چیز کو بیان کیا جائے، میں پہلے دن بھی عرض کیا تھا، اس کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ اگر ایک چیز کو بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نہیں ہو سکتے. وہ کسی اور پہلو کے اعتبار سے، جیسے ایک شخص کے لیے کہا جائے یہ باپ ہے، تو جب باپ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیٹا نہیں ہے. نہیں، ابھی صرف اور صرف جمع باپ کیوں بیان کیا جا رہا ہے. تو اس روایت میں معصوم نے جب کہا ہے تو اس کی خاص ایک وجہ ہے اس بنا پر، لہذا اسی کو ہم نے سرنامہ کلام بنا رکھا ہے اور اسی کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آگے کل اور پرسوں زیادہ اس پر گفتگو ہوگی. تو عزیزان محترم، نام 5 بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے پہلا نام محمد، پھر احمد، پھر کل جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا عبداللہ نام ہے، پھر یاسین اور نون. عزیزان محترم، اس اعتبار سے یہ ہے کہ عبداللہ یہ ایک انتہائی اہم ترین پیغمبر کا نام ہے، اہم ترین نام ہے. دیکھیں، ایک تو جب شب معراج اسی نام سے پکارا گیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ اپنے بندے کو جگہ پر آ جاتا کہ اپنے رسول کو لے گیا، یا باقاعدہ کہا جاتا محمد کو لے گیا، احمد کو لے گیا، لیکن نہیں کہا. کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. تو اللہ کے نزدیک عبودیت بہت اہم نام تھا. ایک تو یہ ہے. دوسری توجہ آپ انشاءاللہ تعالی سے، کیونکہ بعض تذکرات ہوتے ہیں، باتوں ذہن میں ہوتی ہے. خطیب کا کام یہی نہیں ہوتا کہ ایک آپ کو نئی چیز ہی دے، نہیں، ان آپ کے ذہنی معلومات کو جمع کرنا بھی خطیب کا کام ہوتا ہے. اب جیسے آپ سنتے رہتے علماء نماز کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جس کا کیا مطلب؟ اس مسلمان کو نہیں پتا کہ نماز واجب ہے، سب کو پتا ہوتا ہے، اس کے باوجود خطیب نماز کا ذکر کرتا ہے. تو پھر خطیب کا کام کیا ہو؟ بھی پہلے سے معلوم ہے. خطیب آ کر کہے نہیں، خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس حکم کے اندر احساسات کو بیدار کرنا، احساسات جو ہوتے ہیں اس کو بیدار کیا جائے. اسی طرح سے ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہی عبودیت اللہ کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ توجہ کریں، تشہد کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. بہت اہم ہے. یعنی پہلے ہم پیغمبر کی عبودیت کی شہادت دیتے ہیں، پھر رسالت کی گواہی دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبودیت پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے. تو عبودیت ایک ایسا اہم ترین عنصر ہے. آپ غور کریں کہ جو جتنی عبودیت کا میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی عبودیت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا انسان ربوبیت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. ربوبیت اتنی ہی اس کے اندر آنے لگتی ہے. آنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں جو ارشاد فرمایا کہ میں اس کو اپنی مظہر بنا دوں گا، تو یہ مظہر بننے لگتا ہے. شرط کیا ہوتی ہے کہ اپنی عبودیت کو بلند کیا جائے. تو عزیزان محترم، جس طرح سے پیغمبر کے لیے نقطہ ہے، توجہ کیجیے گا، پیغمبر کے لیے عبودیت اللہ کی طرف سے ملی ہے اور کہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے عبد کو لے گیا. تو یہ عبودیت پیغمبر کی خدا کی نسبت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنی عبودیت آتی جائے گی
بندگی بھی اسے کہا جاتا ہے. دیکھیں ایک اصطلاحی ہے، ایک لغوی، یہ ذہنوں میں فرق رہے. اصطلاحی طور پر یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مان کر اس کی ہی عبادت کی جائے، یہ ہے عبادت. اور اللہ کو اللہ مان کر اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کر اس کو بھی اللہ ہی اگر تصور کیا جائے پھر اس کی عبادت کی جائے تو یہ کہلاتا ہے شرک. یہ دونوں میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل شرک کا بھی فتویٰ بہت جلدی آ جاتا ہے. تو شرک اس وقت ہوتا ہے جب آپ الہ کے مقابلے میں ایک دوسرا الہ بناتے ہیں، یعنی خدا کے مقابلے میں کسی دوسرے کو بھی خدا مانتے ہیں، تب یہ شرک کہلاتا ہے. ورنہ کل میں نے عرض کیا ہے کہ اس کی مخلوق کی بعض دفعہ اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. تو حضرت محترم یہ ہے کہ پیغمبر عبودیت کی بنا پر آخری منزل تک پہنچے. کعبہ قوسین او ادنا کی منزل یہ عبودیت تھی کہ جو پیغمبر کو اس مقام تک لے گئی. اب جو جس کے جتنا قریب ہوگا، توجہ کریں، جو جس کے جتنا قریب ہوگا وہ پتہ کیسے چلے؟ پتہ چلے گا جو جتنا جس کا عبد ہوگا. بس یہ مدرک بات کر رہا ہوں کہ جتنا جس کا کوئی عبد ہوگا وہ اتنا ہی اس کا قریب ہوگا. اب پیغمبر کی ذات اللہ کے عبد بنے تو کیا ہوا؟ اللہ کے قریب ہوئے. اب شاید اسی وجہ سے میرے مولا نے بھی ارشاد فرمایا انا عبد من عبید محمد، کہ میں پیغمبر کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، یعنی میں بندہ پیغمبر ہوں. انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد کے تو عزیزو اس نقطے پر توجہ، میں نے بھی غور کیا، آپ بھی غور کیجئے کہ علی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور جتنی یہ غلامی بڑھتی چلی جاتی ہے مولا اتنا ہی عطا کرتا چلا جاتا ہے. جیسے اللہ نے پیغمبر کو عطا کیا، جتنی عبودیت بڑھتی چلی گئی اتنا اللہ عطا کرتا گیا. اور اتنا جیسے اللہ نے پیغمبر کو عطا کیا اسی طرح سے علی نے کیا کیا؟ عبد بنے ہیں پیغمبر کے. توجہ رہے، کیونکہ لفظوں کا چناؤ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کوئی عبادت کا مفہوم جہاں ہے، یہاں عبادت کے مفہوم میں نہیں ہے، وہی لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی کسی کا بندہ بن جانا، یعنی کسی کو قبول کر لینا مکمل بغیر کسی چون چرا کے. تو یہاں پر جیسے پیغمبر نے اللہ کو اپنا مولا مانا اور بغیر کسی چیز کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اسی طرح سے کیا ہے علی علیہ السلام نے مولا اپنے پیغمبر کی خدمت میں آتے ہوئے آپ کو پیش کیا. اور جتنی یہ وہی عبدیت، دیکھو عبودیت اور عبدیت میں تھوڑا سا فرق ہے، اس وجہ سے احتیاط سے جملے استعمال کر رہا ہوں. یہ عبدیت جتنی بڑھتی گئی مولا پیغمبر کے لیے تو پھر اسی کا اثر اتنا ہی ہوتا چلا گیا. اب یہ ہے کہ وہ منزل بھی آ گئی، غور کیجیے گا، وہ منزل بھی آ گئی. دیکھیں جیسے وہاں تھا نا جملہ، وہاں بھی یہاں پر بھی ہے کہ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مسجد بنا دوں گا. اور علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں پیغمبر کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. پیغمبر نے بھی سند دی ہے، جیسے اللہ نے اپنے بندے کے لیے سند دی، پیغمبر نے بھی سند دی. پیغمبر نے کیا سند دی؟ پیغمبر نے سند یہ دی یعنی انتا منی، اے علی تو مجھ سے ہے، تو جو جس سے ہوتا ہے ویسا ہی تو ہوتا ہے، جو جس سے ہوگا ویسا ہی تو ہوگا. اے علی تو مجھ سے ہے، یعنی جیسے میں ہوں ویسا تو ہے. تو مطلب کیا ہے؟ جیسا میں ہوں ویسا تو ہے. جیسے اللہ نے جو مقام مجھے عطا کیا ہے، جیسا میں چاہوں، جو میں چاہوں میں کر سکتا ہوں. اے علی تو مجھ سے ہے، تو بھی سب وہی کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے شاید کہ علی علیہ السلام کے بعض معجزات مشترک ہے کہ وہی معجزہ پیغمبر نے دکھایا، وہی معجزہ علی علیہ السلام نے بھی دکھایا.
پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ مشہور و معروف ہے، وہ نماز والے جس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ ڈوبا ہوا سورج پیغمبر نے علی علیہ السلام کے لیے واپس پلٹایا. لیکن یاد ہوگا میں نے کل بھی کہا تھا کہ بھول جاتے ہیں، لیکن کبھی درمیان میں وہ یاد بھی دلانا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال پڑھا تھا یہ جملہ، کہ اسی ممبر سے پڑھا تھا. یہ بھی ہے کہ مولانا صادق صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ جملہ یہاں پر پڑھا تھا لیکن اس ممبر سے نہیں پڑھا کیونکہ یہ ممبر نہیں تھا، لیکن یہ اتفاق سے یہی ممبر تھا. اور پچھلے سال تو یہ خطرناک تھا. الحمدللہ آپ کے سوال پڑھنا. تو عزیزان محترم، اب عبودیت اور بندگی اور عبادت کے اعتبار سے، اور وہیں پہ وہ جملہ بار مکمل کر دوں کہ کیا ہے کہ جیسے پیغمبر نے علی علیہ السلام کے لیے سورج کو پلٹایا تھا، واقعہ موجود ہے کہ علی علیہ السلام نے بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے سورج کو پلٹایا تھا. بصرہ کے مقام پر روایت موجود ہے. دیکھیں تو یہ صفت کہاں سے آئی؟ یہ وہیں سے صفت آئی. یہ کمال کہاں سے آیا؟ وہی جو عبد بن جاتا ہے، تو جو عبد بنتا ہے تو وہ کمال مولا کو اس میں آنے لگتے ہیں. جو کمال مولا میں ہوتا ہے وہ اس عبد میں آنے لگتے ہیں جو کہ بلا فصل ہو جاتا ہے. اور اسی عبدیت کے نتیجے میں انسان بلا فصل ہوتا ہے، اور جتنی یہ عبدیت بڑھتی ہے اتنا ہی با کمال ہوتا چلا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ اس اعتبار سے ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ عبدیت ایک اہم ترین عنصر ہے. لہذا اسی وجہ سے پیغمبر کے ناموں میں سے ہی ایک نام عبد پڑ گیا. اب دوسرے نام کی طرف آپ کی خدمت میں آتا ہوں. اسی طرح سے جیسے کہ روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ 5 نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے یاسین. یہ لفظ یاسین ہم نے سنا ہوا بہت ہے، سورہ یاسین. اس کے کئی ایک بہر میں نے جہاں تک غور کیا تو اس کے لیے خود ایک خانہ سے مجالس سے شاید ہمسائے کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ بلاخر اس کو بیان کرتا ہوں اپنے حد تک جو ہمارے موضوع کے ساتھ زیادہ منسلک ہے. کیونکہ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کے پڑھنے کے اپنے جو ثواب اور یہ ساری چیزیں لکھے ہوئے ہیں وہ ایک الگ سے بات ہے. وہ تو ہم نے اس وجہ سے ثواب کو بیان نہیں کروں گا تو پچھلے سال بیان کر چکا ہوں کہ ثواب کی خاطر نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو میرے مولا کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہوں، بلکہ فوجہ تو اہلن عبادت، تجھے اہلائے کے عبادت سمجھتا ہوں، اس وجہ سے عبادت کرتا ہوں. تو اب مومن بھی یہ ہے کہ اس کی مقام، اس کا مقام دیکھیں یہ سب کچھ ملنے والا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ ثواب کی خاطر نہیں کرنا تو ملے گا ہی نہیں. یہ ہماری طرف تھوڑا ہے کہ بچہ روئے گا نہیں تو ماں دودھ نہیں دے گی، نہیں وہ تب بھی دے گا، وہ تب بھی دے گا اور وہ دیتا ہے. بلکہ ہم نہیں بھی مانتے تب بھی دیتا ہے. ہم اگر وہ نیت نہیں بھی کریں گے تب بھی وہ دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کی خاطر کس وجہ سے کریں، تو وہ اس وجہ سے کریں گے کیونکہ سب کچھ ثواب کا معنی پہلے یہ معنی نہیں بیان کیا، اس کو بیان کر دو. ثواب کہتے کسے ہیں؟ ثواب عربی میں ثوب سے نکلا ہے. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو. اور ثوب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو. یہ سنا ہوگا مشہور جملہ لفظ ہے کہ ثوب کپڑے کو کہا جاتا ہے. اب اسی سے لفظ نکلا ہے ثواب. تو ثوب سے نکلا، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو. اب آپ بتائیے کہ جس کی خاطر ہم بعض دفعہ سب کچھ کرتے ہیں، حقیقت انسان کی لباس ہوتا ہے یا اس کی شخصیت ہوتی ہے؟ اور اس کی ذاتی شخصیت اصل میں ہوتی ہے نا. لباس کوئی بھی ہو تو کیا ہے کہ لباس ہوتا ہے، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے. انسان کا یہ لباس ہے، ایک تعلق ہے، لیکن اصل حقیقت اس کی انسانیت ہے. تو اب یہی ثواب بھی یہی ہے، یعنی کپڑا لباس کیا ہے، یہ انسان سے چپکا ہوتا ہے. ثواب بھی بھائیو چپکی ہوئی چیز کا نام ہے. حقیقت انسان کی اپنی ہے، تو ثواب کی اب خاطر نہیں کرنا چاہیے. جو چیز چپکی ہو اس کی خاطر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو باہر بعض دفعہ آپ اپنے گھروں میں بھی یہی کام کرتے ہیں، بچوں کو بہلانے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو گے تو میں آپ کو یہ دوں گا، یہ مثلا اچھے نمبر لاؤ گے تو میں تمہیں کیا دوں گا، یہ چیز دلا دوں گا. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم وعدے ایسے کر دیتے ہیں جو بجائے پڑھائی کے اس کو نقصان ہو جاتے ہیں. کیا ہے کہ اچھے نمبر لاؤ گے تو میں تمہیں اس ماڈل کا موبائل دلا کر دوں گا تاکہ آئندہ سال فیل ہو جاؤ. یعنی نتیجہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آئندہ سال وہ فیل ہو جاتا ہے.
پھر کہتے ہیں یہ پچھلے سال تو بہت لائق تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. بھائی وہی ہوا جو آپ نے کیا ہے، تو آپ نے وعدہ ہی غلط چیز کا کر لیا تھا. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ بارہ تو یہ وعدہ جو کیا جاتا ہے، آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا اصل مقصد اس کو پڑھانا ہے یا یہ تحفہ دینا ہے، جب آپ سے کوئی عقلمند آپ جیسا سمجھدار آپ سے پوچھے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تو لالچ دے رہا ہوں، اصل میرا کام یہ نہیں ہے، اصل میرا کام یہ ہے کہ یہ اچھے نمبر لائے. تو اس بھائیو ثواب کا بھی یہی مقصد ہے اصل میں، کہ بعض ضعیف عقیدہ ہوتے ہیں، اگر ان کو ویسے کہا جائے کہ بھائیو دعائے ندبہ پڑھ لو، دعائے توسل پڑھ لو، دعائے کمیل پڑھ لو یا سورہ یاسین ہی پڑھ لو، تو نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر ثواب بیان کر دیا جائے تو پھر شاید وہ صدے سے ہی نہیں اٹھتے. تو غلط ثواب کے چکر میں کئی لوگ آ جاتے ہیں. تو کئی لوگوں کا مقصد اس وجہ سے تو وہ سوچ ہے اور وعدہ ملتا بھی ہے. یا والدین جب وعدہ کرتے ہیں تو سچا وعدہ، یہ قاعدہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں سے جھوٹا وعدہ مت کرو. وعدہ کرنا ہے تو سچا کرو، یہ نہیں سوچو کہ میرا بچہ تو میں نے جیسے وعدہ کرنا نہیں. وعدہ اگر کیا تو چاہے وہ بچہ ہی ہے لیکن آپ کو پورا وعدہ کرنا ہوگا. تو عزیزان محترم اس اعتبار سے کہ ثواب سورہ یاسین کے الگ سے بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے اس کی فضیلت اور اس کے مراتب. یہ آیت سورہ مکی ہے، مدنی ہے، کتنی آیتیں اس کی مکی ہیں، کتنی آیتیں مدنی ہیں، اس پر پھر تفصیلی گفتگو چاہیے. لیکن اس کا آیت جسے کہتے ہیں شناس نامہ، جسے شناختی کارڈ آپ کہتے ہیں، وہ تو کم سے کم پیش کرنا چاہیے. یہ سورت بہت ہی اہم سورت ہے. اس کو عقائد کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے. اتفاق سے بہرحال ہمارا مباحثہ بھی علمی چلتا رہا. غازی افضل بھائی ماشاءاللہ انتہائی محترم اور باقی ہمارے احباب، یہ سارے الحمدللہ ایک ہی ہم جگہ سے پڑھتے اور ایک ہی ہمارا مباحثہ ہوتا ہے. سورہ یاسین کا اتفاق سے محرم سے پہلے ہم نے مباحثہ مکمل کیا ہے. یہی سورہ یاسین پوری الحمدللہ اس کی تفسیر، اس کے معانی، اس کے الفاظ سب کچھ الحمدللہ کر کے. تو اگر وہ بیان کریں گے تو پورا اس کا الگ چاہیے، کیونکہ ہم نے اسی کے اوپر تقریباً 2.5-3 مہینے ہمارے ساتھ ہوئے صرف اس کی سورہ یاسین کی تفسیر کے اوپر. تو اتنا مجھے کون پڑھائے گا، کتنا برداشت کریں گے آپ؟ تو اس وجہ سے مجھے وہ سب کچھ بیان نہیں کرنا، لیکن ابتدائی طور پر یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ سورہ عقائد کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس کے اندر جو اصول دین ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اصول دین کتنے ہیں بھائی بتائیے؟ 5 ہیں. چلے اشارے سے بتا دیں تو زبان میں بولنا مشکل ہے. ہاں، اگر بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے جہاں نہیں بولنا وہاں بہت بولا جاتا ہے، اور جہاں بولنا ثواب ہے وہاں خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. تو عزیزوں ساتھ ساتھ تھوڑا سا رہے. تو یہ میں بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ اصول دین جو 5 کہے جاتے ہیں، اصل میں اس کا خلاصہ وہ 3 اصول دین. آپ کہیں بات میں پھر نہ کہیں کہ مولانا صاحب اس کے قائل ہیں 3 والے، نہیں، 3 کے قائل نہیں ہے. اصل مسئلہ 5 ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے. اصل اصول دین توحید، رسالت اور معاد. لیکن توحید کون سی؟ وہ توحید جو عادل ہو ہم مانتے ہیں. وہ رسالت جس کی امامت ساتھ ہو اس کو ہم مانتے ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں عادل بھی شرط ہے اور امامت بھی شرط ہے. تو یہ 3 اصول دین جو اہم ہیں عنصر دین کہلاتے ہیں، اصول دین کہلاتے ہیں. یہ اس کے اندر اسی پر گفتگو ہے. اور ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اصول دین میں سے رسالت سے دعا ہو رہی ہے. تو یہ ہے اس کا شناسنامہ کہ اس کے اندر کس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. جسے سورہ توحید کے بارے میں کیا گفتگو کی جاتی ہے؟ خدا کی وحدانیت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. سورہ یاسین کے اندر کس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے؟ اصول دین کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. اور اس کے تمام تر لوازمات کو بیان کیا جا رہا ہے. توحید کو بھی بیان کیا گیا ہے، رسالت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور معاد یعنی قیامت کو بھی بیان کیا گیا ہے. یہ ہے اس کا شناسنامہ یعنی پہچان. اب یہ ہے کہ یہ نام سورہ یاسین، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ان میں سے یہی ہے کہ ایک تو میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا، پھر بار بار تذکر دینا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ حروف مقطعات پر میں نے گفتگو کی تھی اور تفصیل سے گفتگو کی تھی. اس وجہ سے اور اسی طرح سے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں. جب میں بھی یہ پڑھنے بیٹھا تفسیر کو دیکھا، تقریباً کم سے کم میں یہ اتنا کر دوں، بڑھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم سے کم میں ابھی بھی 12 یا 14 تفسیر دیکھ کر آپ کی خدمت میں آتا ہوں. ابھی بھی آج بھی تقریباً میں نے 12 تفسیر آج بھی دیکھی اسی کے متعلق. تو یہ چیز مطالعے سے آتی ہے. تو عزیزان محترم، یہ یاسین کا لفظ کس طرح سے ہے؟ حروف مقطعات میں سے. حروف مقطعات یعنی جس کو روک روک کر پڑھا جاتا ہے،
جیسے الف لام میم، یہ بات ذہنوں میں ہے نا. اور اس کے اندر جو اہم نقطہ ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرتا. اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کا کبھی بھی کوئی ترجمہ نہیں کرتا. جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں قرآن تو ترجمہ نہیں ہوتا، جیسے اوپر لکھا ہوتا ہے ویسے ہی نیچے لکھا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ سامنے ہے لیکن اس کا معنی پردہ غیبت میں ہے. لفظ سامنے ہے، اگر معنی ظاہر ہوتا تو بھائی اس کا معنی کرتے، لیکن معنی نہیں کرتے. ویسے جیسے اوپر لکھا ہوا ہے، ابھی بھی جا کر آپ دیکھ لیجیے گا کہ اوپر جیسے لکھا ہوتا ہے الف لام میم، نیچے بھی وہی. اوپر طٰہٰ لکھا ہے، نیچے بھی طٰہٰ لکھ دیتے. اوپر یاسین لکھا ہے، نیچے بھی یاسین لکھ دیتے. تو معنی نہیں کرتے، تو معنی پردہ غیبت میں ہے. تو یہ خود ایک دلیل بن جاتی ہے کہ جیسے قرآن کے لفظ معنی پردہ غیبت میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے اگر فرد اہل بیت پردہ غیبت میں چلا جائے تو پھر شک نہیں کرنا چاہیے. قرآن سامنے ہے نا لفظ، لیکن معنی پردہ غیبت میں ہے. اسی طرح سے امام بھی ہیں، لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم ان کو نہیں پہچان پاتے. جیسے یہ خود لفظ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ اس کے معنی کو نہیں جانتے. اسی طرح سے ہم امام سے ہو سکتا ہے کئی دفعہ ملاقات کر چکے ہوں لیکن کوئی پہچانتے نہیں پتا. تو یہ ہے بات. تو عزیزان محترم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے یاسین، اور اس کو الگ الگ سے بھی کہا گیا ہے. اور باقی یہ خود لفظ یاسین کا معنی کیا ہے، یاسین کس سے کہا جاتا ہے؟ تو جو بعض نے دیکھیں دوسروں کی روایات بھی ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں. دوسروں نے یہ کہا ہے کہ یا حرف ندا ہے، جیسے کہتے ہیں ہم یا اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. تو یہ یا حرف ندا ہے اور بعد والا سین اصل میں نام ہے. بعض یہ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو روایات ہیں اور تواتر کے ساتھ، لفظ تواتر ہے، تواتر روایات ان روایات کو کہا جاتا ہے جس کی سند کی بررسی نہیں کی جاتی بلکہ اس کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے. تواتر یعنی مسلسل جس کے بارے میں خبر ملے. مثلا یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے بعض مقام کو مثلا نہیں دیکھا، جیسے کیٹو پہاڑ، آپ اسے جا کر کتنوں نے دیکھا ہوگا؟ نہیں دیکھا. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائیو کیا کیٹو پہاڑ کے بارے میں شک ہے، کہتے نہیں یقین ہے. تو کیسے یقین آیا؟ یہ تواتر سے سنا ہے، یعنی مسلسل ہم اس کو سنتے رہے، ہمیں یقین ہو گیا. وہ اس کو دیکھا نہیں ہے تب بھی ہمیں یقین ہے کہ کیٹو پہاڑ ہے. تو تواتر بھر میں نے سادہ زبان میں سمجھایا، علمی نقطہ نظر اپنی جگہ پر ہے. کوئی بات میں یہ بھی اعتراض اگر کہ اتنی اس طرح سے مثال نہیں، کیونکہ بچوں تک بھی بات کو پہچانا ہوتا ہے. اور خطیب کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ ان معارف کو سادہ زبان میں استعمال کرے. اور خطابت کی مختلف میں بعض تفسیریں بھی کرتا ہوں، یعنی خطابت میں الحمدللہ تدریس کا موقع ملا ہے. خطابت کی تدریس یعنی خطابت سکھانا، ان کی تدریس میں نے کی ہے. تو اس میں بھی باقاعدہ خطابت کے ہم نے مختلف معنی کیے ہیں. ایک دفعہ خطابت کہتے ہیں اپنی بات کو سمجھا دینے کا نام، یہ ہے خطابت. تو یہ ہے کہ بات بچوں تک پہنچ جائے. تو اس وجہ سے تواتر یعنی جو مسلسل اس چیز کو بندہ سنتا ہے اور اس کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے. پھر یہ نہیں پوچھتا کہ کوئی آ کر یہ کہے، ابھی کوئی آ کر کہے کہ کیٹو پہاڑ ہے تو آپ یہ کہیں گے یہ سچا آدمی ہے جھوٹا آدمی نہیں. آپ نے اتنا پہلے سے سن رکھا ہے کہ آپ یہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، آپ اس کی پرواہ نہیں ہے. تواتر بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے، ان روایات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اتنی زیادہ روایتیں ہوں کہ آپ اگر اس کے اندر ایک جھوٹا راوی بھی آ جائے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اتنا سن رکھا ہوتا ہے کہ باقی روایتیں بھی تو موجود ہیں. تو عزیزان محترم، یہ روایتیں تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ یاسین خود پیغمبر کا، یعنی یاسین، یا کو الگ نہیں کیا، پورا یاسین مرکب دونوں لفظوں سے اسی کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر کا نام ہے. اسی وجہ سے دعائے طلبہ جب ہم پڑھتے ہیں اور بچے یہاں پہ الحمدللہ پروگرام ہوتا ہے اور بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے. دعائے طلبہ کے اندر بھی جو کہا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے، سلام علی یاسین یا یبنا زاریات یبنا یاسین. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یاسین کا لفظ پورا استعمال ہوا ہے وہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا نام. اور پھر سلام علی آل یاسین، یعنی آل یاسین، یاسین نام ہو گیا، یعنی یاسین کی آل پر سلام. تو اس سے بھی یہ تاکید مل جاتی ہے کہ پورا لفظ ہے یا اور سین سے مل کر نام ہے پیغمبر کا، یعنی یاسین.
اب یہ یاسین پیغمبر کا جب نام ہے اس کی اپنی بھی خصوصیات ہیں. دیکھیے غور کیجیے. جیسا کہ آپ نے سنا تو ہے نا, پورے قرآن کا اور روایت باقاعدہ موجود ہے. فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ, ہر شے کا دل کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا قلب نہ ہو. اب یہ ہے کہ دیکھیں روایت ہے, آپ بس اس قلب کو ڈھونڈنا چاہیے. اب یہ مائک ہے نا, تو یہ ہم سے سمجھے کہ اس کا قلب نہیں ہے, نہیں, اس کا بھی قلب ہے, ہمیں نہیں معلوم, لیکن جس نے بنایا اس کو پتا ہے کہ اگر یہ تار لگے گی تو یہ چلے گا, چاہے یہ سارے کا سارا ہو یا نہ ہو. نہیں, وہ تار مخصوص ہے, وہی تو بھائی اس کا قلب ہے, جس کے ذریعے سے اس کی زندگی چلتی ہے. یہ آواز کھینچ رہا ہے نا, تو یہ اس کا ایک قلب ہے جہاں سے یہ آواز کو کھینچ رہا ہے اور پہنچا رہا ہے. فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ, ہر شے کے یہ قلب ہے. وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں یہ تو جو مہینہ ہی ایسا ہے سبحان اللہ والا. تو عزیزان محترم کہ یہاں پر فرمایا کہ ہر شے کا قلب ہے, اور قرآن کا قلب یاسین ہے, یعنی سورہ یاسین قرآن کا قلب ہے. یعنی پورا قرآن, دیکھیں قلب سے ہم کیا کہتے ہیں, منقلب ہونا, تبدیلی کو لانا. وہاں سے نا انقلاب بھی وہی ہوتا ہے نا بھائیوں. جو انقلاب یہاں تو ایک قسم کا الگ ہی انقلاب بنا ہوا ہے, حقیقی انقلاب کی بات کر رہا ہوں. تو حقیقی انقلاب یعنی منقلب ہو جانا ایک چیز سے دوسری چیز. تو انقلاب قلب سے ہے. یہ دل کو بھی قلب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ دل کے اندر جو چیز سسٹم رکھا ہوا ہے, اس کے اندر خون جاتا ہے اور خون باہر آتا ہے اور بدن میں انقلاب آ جاتا ہے. یہی ہے کہ جب دل میں خون جاتا ہے, اس دل میں جو دھڑکتا ہے, جس کو ہارٹ ویو کہا جائے, یہ جو دھڑکتا ہے نا دل, تو اس سے بدن میں انقلاب آ جاتا ہے. اور وہ روح اگر اس کے اندر کوئی بات چلی جائے تو پھر انسانیت میں انقلاب آ جاتا ہے. وہ بھی قلب ہوتا ہے, یہ بھی قلب ہے. تو اب عزیزان محترم اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہر شے کا قلب ہے, اور قرآن کا قلب ہے سورہ یاسین. تو جیسے قرآن کا قلب ہے سورہ یاسین, ایسے ہی عالم امکان کا قلب ہے پیغمبر. عالم امکان, پوری کائنات جو بھی ہے ماسو اللہ, اس کا قلب کا نام کیا ہے, پیغمبر ہے. پیغمبر کی وجہ سے یہ ساری دنیا موجود ہے. اگر پیغمبر نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی. جیسے اگر دل نہ ہو, توجہ کریں گے, جیسے دل نہ ہو تو انسان مردہ ہے, اسی طرح سے اگر پیغمبر نہ ہو تو عالم امکان مردہ ہے. یہ شان پیغمبر ہے, کیونکہ شان پیغمبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے پہچانا بھی کہاں, ابھی آپ چلے جائیں, عجیب ہے. بہرحال میں کسی پر طنز نہیں کرتا, لیکن کیا ہے, پڑھے جا رہے ہیں, سیدھے پڑھے جا رہے ہیں, نعتیں پڑھے جا رہے ہیں, کس کی, پیغمبر کی نہیں, اس اونٹنی کی. جس پر آئے تھے اس پر جا رہے تھے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس اونٹنی کے ساتھ کوئی پڑھا جا رہا ہے. بھائی پیغمبر کے بارے میں کچھ بتا دو. پیغمبر کی شان کچھ نہیں بیان, اس اونٹنی کی شان بیان ہے. اور اونٹنی کی بھی شان عجیب ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ جب اونٹنی آئی تو اتنی لاغر تھی کہ جناب حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئی, ساری خواتین پہلے آ گئی اور اپنے اپنے بچے وہاں سے مکے سے لے کر چلی گئی. یہ آخر میں کوئی بچہ بچا نہیں تھا, آخر میں یتیم عبداللہ ان کو ملا اور لے کر چلی. سواری یہ تاریخ بھی ہے, یہ بیچارے کیا کریں, یہ بھی وہاں سے پڑھتے ہیں. تاریخ بھی یہی ہے, تاریخوں نے کیا لکھا کہ یہ اونٹنی اتنی وہ ضعیف تھی, جو سواری مبارک, وہ سواری اتنی ضعیف تھی کہ چل بھی نہیں سکتی تھی, اسی وجہ سے دیر سے پہنچی. آخر میں عبداللہ کی یہی یتیم ملے, ان کو لے کر چلی. لیکن جب واپس چلی نا تو تیزی کے ساتھ جا رہی تھی. آپ توجہ کریں, اسی مورخ نے یہ لکھ دیا کہ جب آئی تو بہت ہی آہستہ آ رہی تھی, اور جب گئے تو بہت تیزی کے ساتھ جا رہی. پوچھا گیا بھی کیا وجہ ہے, کہا وہ سواری سمجھ گئی کہ میری پشت پر اللہ کا نبی آ گیا. اور بھی وجہ بتا رہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے, بھی کہا کہ نہیں, پشت پر اللہ کا نبی آ گیا ہے. بس وہیں سے تو ہمیں یہ نقطہ مل گیا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ ماننے پر آ جاؤ تو سواری کے بارے میں مان جاتے ہو, کہ سواری کی سمجھ میں آ گیا کہ میری پشت پر نبی آ گئے, لیکن نبی کو 40 سال تک پتا نہیں چلا. یعنی نبی کو وہ 40 سال تک نہیں پتا کہ میں نبی ہوں, اور اس سواری کو پتا ہے جس پر بیٹھ کے جا رہے. تو جو بیان کیا جاتا ہے فضیلت کے طور پر, وہ پیغمبر کے اپنی عظمت کو نہیں بیان کیا جاتا. کیا بیان کیا جاتا ہے, وہی سواری, وہ باقی چیزیں
تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ خود پیغمبر کو بیان کرنے کی ضرورت، اور پیغمبر کو بھی یہاں سے ہمارے یہاں جو زیادہ سے زیادہ زور کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر کی اس شان کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے، جبکہ یہ ظاہری دنیا سے پہلے موجود تھے، اور حتیٰ کہ یہی روایت ہے باقاعدہ عزیزان محترم، یہی نام جو پیغمبر کا نام ہے نا یاسین، اس کے بارے میں ہی روایت ہے، ان اللہ تعالی قرأ طٰ و یاسین قبل خلق السماوات والارض بألف عام۔ توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ لفظ کو میں نے غور سے پڑھا ہے، آپ اگر دیکھیں آپ اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ پیغمبر کے بارے میں اسی لفظ طٰ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ تعالی، اللہ تعالی نے قرأ پڑھا طٰ و یاسین قبل ان خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے خلق ہونے سے بھی پہلے۔ پہلی توجہ تو یہ ہے، یعنی زمین و آسمان خلق نہیں ہوئے تھے تب پڑھا، لیکن کتنا پہلے یہ ایک الگ بات ہے، بھی کتنا پہلے اسی روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ بے الف عام، یعنی 1000 سال پہلے۔ اب 1000 سال پہلے سبحان اللہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ، لیکن نقطہ دیکھیے گا، اب یہ ہے کہ 1000 سال پہلے، روایت خود یہ کہہ رہی پہلے، دیکھیے یہ منبر علمی ہے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک طرف سے یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان سے پہلے خلق کیا گیا، تو جب پہلے یہ خلق کیا گیا ہے تو یہ سال کیسے وجود میں آئے؟ اس سال ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ دن ہوتا ہے، یعنی سیکنڈوں سے منٹ سے گھنٹوں سے دن سے پھر ہفتے مہینے پھر سال پھر بنتا ہے نا۔ تو یہاں پر تو یہ ہے کہ یہ سورج طلوع ہوگا، غروب ہوگا، دن گزرے گا، مہینہ گزرے گا، سال بنے گا۔ تو یہاں پر تو یہ ہے کہ ابھی زمین و آسمان خلق ہی نہیں ہوئے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ ذرا اس پر نقطے پر سبحان اللہ کہنے کی ضرورت کہ ایک طرف سے یہی مسئلہ ہے کہ ابھی زمین و آسمان، جب زمین و آسمان کہا جاتا ہے نا، یہ قرآن کی آیات ہوں یا روایات ہوں، جب زمین و آسمان کا تذکرہ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے ثقلین۔ ثقلین سے پھر کیا مراد؟ یعنی ما سوی اللہ ہر ہے۔ تو جب کوئی چیز زمین و آسمان میں تھی نہیں تو یہ 1000 سال پہلے کیسے خلق ہو گئی، یا 1000 سال پہلے کس طرح سے بلا لیا گیا؟ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے علمی نقطہ یہ مراد ہے عزیزان محترم، یہ سال یہ والے نہیں، دن رات والے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ سال جو الف عام میں کہا جا رہا ہے کہ 1000 سال پہلے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ درجات ہیں، یہ درجات بیان کر رہے ہیں، یعنی زمین و آسمان کے 1000 درجے پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی 1000 درجے کے بعد جا کر زمین و آسمان خلق ہوا ہے، اس سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو طٰ بھی کہا ہے، یاسین بھی کہا ہے۔ 1000 درجہ پہلے، 1000 درجہ، کیونکہ وہاں پہ عام سے مراد یہ دن روز نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جو 1000 درجہ پہلے زمین و آسمان سے پہلے کہا جائے کہ اللہ نے ان کو پکارا ہو، پھر اس دنیا والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مقام کو پہچاننا چاہیے کہ جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یعنی لوح بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھا۔ توجہ کریں، کیونکہ زمین و آسمان کے اندر تو یہی مراد ہے نا۔ تو یہ ہے کہ پیغمبر کو اسی نام کے ساتھ بلایا گیا، طٰ یاسین۔ طٰ بھی پیغمبر کا نام ہے، وہ ابھی ہمارے موضوع سے باہر ہے، کیونکہ میں نے جس روایت کو لے کر چل رہا ہوں اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ اور یاسین یعنی پیغمبر کا سلوات پڑھ دیں۔ انتظار تو ہوگا کہ میں کچھ کہوں، آپ لیکن کہوں گا نہیں، کیونکہ فرنٹ پہ سونا بھی منع ہے اور موبائل پہ جانا بھی منع ہے۔ آپ جاگ تو رہیں لیکن یہ موبائل کو بھی سنا دیں۔ تو عزیزان محترم، بہرحال مجھے اپنے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ علمی انداز میں سنتے ہیں، ورنہ جو ہے کہ میں ابھی جیسے بتایا کہ پنجاب سے آیا ہوں شعرا بیانی کر کے، وہ کیا ہے کہ اسی انداز میں پڑھ کے چلا جاؤں، لیکن جو کہ مکتب ہے یہاں اس مکتب سے بزرگان وابستہ رہے ہیں تو اس معیار میں نیچے نہیں جانا چاہتا اس وجہ سے، ورنہ یہ کہ پنجابی اسٹائل وہ انداز وہ اپنایا جائے تو بہت کچھ نعرے سے نعرے نکل سکتے، لیکن یہاں پہ علمی معیار ہے، لہذا اس وجہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ پیغمبر کو اسی نام کے ساتھ بلایا گیا، طٰ یاسین۔ اور یاسین یعنی پیغمبر کا نام ہے، وہ ابھی ہمارے موضوع سے باہر ہے، کیونکہ وہاں پہ عام سے مراد یہ دن روز نہیں ہے، بلکہ یہ 1000 درجہ پہلے زمین و آسمان سے پہلے کہا جائے کہ اللہ نے ان کو پکارا ہو، پھر اس دنیا والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مقام کو پہچاننا چاہیے کہ جب زمین بھی نہیں تھی،
تو عزیزان محترم یہی پیغمبر کے ناموں میں سے کیا ہے؟ نام ایک یاسین ہے. اور یاسین کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ اب آتے ہیں اس کے معنی کی طرف. یاسین سے مراد کیا ہے؟ معنی کیا؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ یا اور سین سے مل کر نہیں ہے، یہ پورے یا اور سین دونوں کا مرکب سے. جیسے محمد پر ہماری گفتگو آئے گی اور انشاءاللہ تعالی میں نے پہلی مجلس میں وعدہ کیا تھا، میں خود اس کے انتظار میں ہوں. اگر کل اور آپ مجھے پرسوں وقت دیں، جتنے ہیں جتنے ابھی آ چکے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں، جو بعد میں ہیں مجھے بات، اگر اتنے لوگ بھی وقت پر آ گئے تو جس طرح سے میں الحمدللہ بیان کرتا ہوں معارف کو، ان کو اسی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. شرط یہ ہے کہ آپ آئیں. وہ یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو خود میں نے احمد اور محمد کے معنی کو ابھی آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ چاہوں گا اس کو میں بیان کروں کہ محمد کا معنی کیا ہے، اور یقین جانے کہ ایک عجیب لطف ہوگا. میں پہلے سے دعویٰ کر رہا ہوں اور بعد میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ محسوس کریں گے اس چیز کو کہ عجیب لطف ہے. محمد کے معنی کیا ہے؟ ایک تو وہی ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو، یہ معنی ہے سجدہ سا، لیکن نہیں حقیقت ہی معنی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل اور پرسوں میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بس یہی ہے کہ خود یاسین کے کیا معنی ہے. یاسین کا معنی کہا گیا ہے، جو عام لوگوں نے تفسیر کی ہے، جس کو عامہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، غیر شیعہ لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے یاسین کے یعنی یا انسان. مراد کیا ہے؟ یعنی پکارا جا رہا ہے یا انسان، اے انسان. لیکن اس کے بارے میں تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کیونکہ اگر اس سے مراد انسان کہا جائے تو بعد والی جو آیت آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ جو مرسلین سے آ رہا ہے، ہر انسان تو مرسل نہیں ہے، ہر انسان تو رسول نہیں ہے عزیزان محترم. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہاں سے عام انسان کو نہیں پکارا جا رہا. اگر آپ نے معنی انسان کا لینا ہی ہے تو پھر انسان ناقص مراد نہیں ہے، انسان کامل مراد ہے. یعنی انسان کامل ہے. اگر کہنا بھی ہے تو پھر یہ شرط لگانا ہوگی، پھر یوں کہنا ہوگا یاسین کا معنی یہ ہے اے کامل انسان، اے مکمل انسان. مکمل انسان کب بنتا ہے؟ جب مکمل عبد بنتا ہے. یہ پہلے والے جملے کے ساتھ اس کا ٹچ ہے. جب مکمل انسان عبد بن جاتا ہے تب جا کر مکمل انسان بنتا ہے. تو عزیزان محترم یا تو یہ ہے کہ اگر یہ معنی کیا جائے، جو بعد تفاسیر نے اس کا معنی کیا ہے کہ یاسین سے مراد یا انسان ہے، لیکن جو ہمارے تفاسیر نے اور ہمارے ائمہ نے، اماموں نے اس کا معنی کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ یاسین کا معنی یہ ہے کہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار. یہ کہا جا رہا ہے یاسین کا معنی کیا ہے؟ یا سید المرسلین یعنی رسولوں کے سردار. ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یا سامع الوحی، اے وحی کے سننے والے، اے وحی کے سننے والے. یعنی وحی ایک ایسی چیز ہے جس کو پیغمبر کی ذات سنتی ہے، یعنی یہ خصوصیت اس پیغمبر کی ہے. بعض پیغمبروں پر وحی نازل ہوئی لیکن یا سو رہے تھے یا محسوس کر رہے. وہ وحی کی ایک خاص کیفیت ہے، اس کو بیان یہاں کرنا ابھی مقصود بھی نہیں ہے کیونکہ موضوع سے آؤٹ ہونے ہوگا. تو یہ ہے کہ ایک معنی کیا ہو گیا یا سمیع الوحی، اے وحی کے سننے والے، اور دوسرا معنی کیا ہوگا یا سید المرسلین، اے مرسلین کے سید. اور پھر اس کے بعد مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ ہے یاسین کا معنی. کیا کہا جا رہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، اے سید المرسلین، قسم ہے قرآن کی. اللہ. اب میں تو وحی میں جانے لگا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کی طرف جاتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے سید المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن کی جو فقط قرآن نہیں ہے بلکہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، جس کے اندر حکمت ہے. طبیب نہیں کہا، ہم طبیب کو حکیم کہتے ہیں. اللہ حکیم اپنی صفت رکھتا ہے، یعنی محکم بات کرنے والا، ذو الحکمت، جو حکمت والا ہے. کہا جا رہا ہے قرآن وہ قرآن کہ جو صاحب حکمت ہے، حکیم ہے. یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی. اللہ کی ذات قسم کھا رہی ہے. غور کیجیے گا، پہلے ابتدا میں مخاطب کس کو قرار دیا؟ پیغمبر کو مخاطب قرار دیا.
اور پھر اس کے بعد قسم کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اب قسم یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم کس لیے اٹھاتے ہیں؟ کس لیے اٹھاتے ہیں بھائی؟ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ کام کوئی کہتا ہے کہ آپ نے کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ کیا اللہ بھی اس لیے قسم اٹھاتا ہے؟ غور کریں، یعنی اللہ جب قسم اٹھاتا ہے والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کی قسم، جیسے بعض دفعہ تو لوگ جھوٹا قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، کیا نعوذ باللہ اللہ نے بھی جھوٹی قسم اٹھائی یا اللہ نے یقین دلانے کے لیے؟ تو علماء تفاسیر نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ جب کسی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی دو وجہ ہے، توجہ رہے، اس کی دو وجہ ہیں جس وجہ سے اللہ کی ذات قسم اٹھاتی۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے وہ ایک عظیم امر ہے، وہ ایک اہم چیز ہے، اس کی تاکید کی جا رہی ہے، اس کے اندر پاور لائی جا رہی ہے کہ دیکھو میں قسم کھا رہا ہوں اس کے بارے میں، تو وہ کام بہت اہم ہے۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عنصر اہم کہ جس کی اللہ قسم کھاتا ہے وہ چیز باعظمت ہوتی ہے اور بے عیب ہوتی ہے، وہ چیز بے عیب ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ وَبَلَدِ الْأَمِينِ، اس شہر مکہ کی قسم جس میں پیغمبر تو رہتا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور اس کی قسم جو ایک باپ رہتا ہے اور ایک بیٹا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کبھی بھی عیب دار کی قسم نہیں کھائے گا۔ اب دنیا میں وہ دنیا میں ڈھونڈ کے ہمیں بتایا جائے کہ وہ باپ کون ہے اور وہ بیٹا کون ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی عیب دار کی قسم نہیں کھاتا۔ تو اب عزیزان محترم دنیا ڈھونڈ کر دکھائے کہ وہ کون ہے، تو جو ہوگا، جو بھی ہوگا وہ بے عیب ہوگا، وہ مومن ہوگا، کافر نہیں ہوگا، وہ مومن ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ قرآن سے اس سے بڑی ایمان ابو طالب پر آپ کو کون سی دلیل چاہیے؟ ایمان ابو طالب بھائیو یہی ہے کہ باپ کی بھی قسم کھا رہا ہے، بیٹے کی بھی قسم کھا رہا ہے، اور خدا قسم کھا رہا ہے۔ تو علی جو بھائیو کل ایمان ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں۔ بحث کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ باپ کے بارے میں، یعنی جو کل ایمان کا بھی باپ ہے، جو کل ایمان کا بھی باپ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو بھائیو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اس باپ کی قسم اور اس بیٹے کی قسم، تو باپ یقیناً بے عیب ہوگا، بے عیب کیسے ہوگا؟ یہ صاحب ایمان ہوگا۔ تو یہ قرآن سے ایک دلیل ہے ایمان ابو طالب کے اوپر بہت بڑا۔ یہ دیکھا ایک اہم نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، اور جسے کہتے ہیں یہ بہت مہنگا نقطہ بھی ہے، کیونکہ تو عزیزان محترم ایسے اعتبار سے یہ ہے کہ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے تو دونوں چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو قرآن کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے اور قرآن حکیم ہے، اس کی صفت ہے حکمت، تو ایک قرآن اور دوسرا اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اس چیز کے اندر تاکید لائی جا رہی ہے کہ جو اس کے بعد بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ ایک علمی جو گرامر ہوتی ہے اس کے اندر اگر قسم اٹھائی جائے تو کہا جاتا ہے اس کا جواب، یعنی جواب قسم، یعنی کس کے بارے میں قسم اٹھائی جاتی ہے۔ بھائیو کیوں قسم اٹھائی جاتی ہے؟ کیوں کہنا ہے؟ یعنی یہ کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن کی قسم، یہ قرآن کی قسم اٹھائی، یہ قسم میں نے اٹھائی کیوں؟ یہ ایک الگ سوال ہے نا۔ تو یہی اللہ نے یہ قسم اٹھائی کیوں ہے؟ توجہ کریں، یعنی سب سے پہلے کہا تھا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، میں قسم قرآن کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ تو مرسلین میں سے ہے، میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے آج بہت اہم چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس حوالے سے، مجھے نہیں پتا کہ کون اس کو کس انداز میں لے رہا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، تو سلسلہ مرسلین میں سے ہے۔ توجہ کریں، تو سلسلہ مرسلین میں سے ہے۔ اس سے بڑھ کر پھر آپ کو قرآن سے کہاں سے لا کر دلیل دوں؟ یہ خود ایک دلیل ہے، انک لمن المرسلین، تو سلسلہ مرسلین میں سے ہے، تو سلسلہ کافرین میں سے نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے جناب عبداللہ کے ایمان پر، جو کہتے ہیں نعوذ باللہ کے پیغمبر کے والد گرامی کے بارے میں جو شک کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی دلیل ہے کہ اے میرے حبیب تو سلسلہ مرسلین میں سے ہے، تمہارا سلسلہ رسالت سے ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو سلسلہ مرسلین میں سے ہے۔
علی صراط المستقیم، اور صرف تو سلسلہ مرسلین میں سے نہیں ہے بلکہ تو اس صراط مستقیم پر بھی ہے۔ دیکھیے موفق ہونے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بس اسی پر بات کو روک رہا ہوں، وقت بہت جلدی سے آج گزر گیا، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں موضوع سے باہر بھی نہیں جا رہا، یہ مجبوریاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ موفقیت کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی بندہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے یا کوئی بھی ملک، کوئی بھی حکومت، تو اس کے پاس تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا میٹر موجود ہو علمی جو اس کی رہنمائی کرے، لکھا ہوا ایسا ہی جیسے ہوتا ہے کہ جو اقتصاد پر کتابیں ہوتی ہیں، مہنگائی کی کتابیں ہوتی ہیں، قانون کی کتابیں ہوتی ہیں، تو کتابی شکل ہونی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ رہبر ایسا ہونا چاہیے، رہبر کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ٹیچر ایسا ہونا چاہیے، اس کا معلم ایسا ہونا چاہیے۔ کتاب تو بہت آدھی لکھی ہوئی ہے لیکن اس زبان میں لکھی ہوئی ہے، پڑھانے والا کوئی ہے نہیں، اس کو آتی نہیں، تو یہ پڑھانے والا بھی محکم اور اہم ہونا چاہیے، یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس کے بارے میں یعنی جس راستے پر چلا رہا ہے وہ راستہ بھی محکم ہونا چاہیے، وہ کام بھی اہم ہونا چاہیے۔ بھی بھائیو استاد تو ہے لیکن کس چیز کا ہے بتائیے؟ آپ کو شرم آتی ہے ممبر سے بیان کروں، لیکن استاد ہے لیکن ماسٹر بینڈ ماسٹر ہے، تو آپ کے بینڈ ماسٹر جو آگے راستہ اس کو کیا ہے یعنی یہ بینڈ بجانا، تو یہ ہے اس طرح سے۔ تو عزیزان محترم راستہ بھی اہم ہونا چاہیے، معلم بھی اہم ہونا چاہیے، جو کتاب پڑھا رہا ہے وہ بھی اہم ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر انہی آیتوں کے اندر یہ تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ انسان کی موفقیت اور کامیابی کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین رہبر ہے، توجہ کریں گے، یاسین رہبر ہے، قرآن کتاب ہے، مدون کتاب ہے، اور آپ ہیں کس راستے پر؟ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ادھر ادھر نہیں جاتا، سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، سیدھا اللہ سے ملا دیتا ہے۔ تو اے عزیزان محترم تمہارا راستہ خدا کی طرف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ راستہ کون سا ہے؟ رہبر کون سا ہے؟ راستہ بتائے گی کون سی چیز؟ کتاب بتائے گی، رسول دکھائیں گے، اور صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ اب یہی ہے عزیزان محترم، اسی قرآن کی اس آیتوں کے اندر یہ وضاحت کیا کی جا رہی ہے؟ یاسین۔ اور پھر عزیزو توجہ کریں، جملہ پھر آئے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید الانبیاء مجھے قرآن کی قسم، من المرسلین، انک لمن المرسلین، تو مرسلین میں سے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے، لیکن رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ دیکھو کتنا عظیم جملہ ہے، اس اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بیان کیا کہ یاسین والقرآن الحکیم، تو سلسلہ مرسلین میں سے ہے۔ پیغمبر اس پر بھی فخر کر سکتے ہیں لیکن اپنے افتخار کے لیے کیا ہے؟ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میری اور حسین کی حقیقت ایک ہے۔ یہ رسالت سے ہونا اور بات ہے، میرے لیے حسین سے ہونا اور بات ہے۔ اور اسی حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے یاسین کو بھی بچایا ہے، طٰہٰ کو بھی بچایا ہے، قرآن کو بھی بچایا ہے، راستے کو بھی بچایا ہے، لیکن اس کے لیے میرے مولا نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ عزیزوں ہم بہت قریب ہو رہے مولا کے، ہم کو الوداع کے اپنے والے، جتنا ہو سکے ایک دفعہ اپنی آنکھوں میں اتنا آنسو ضرور لے آیا کریں تاکہ مجلس میں آنے والی بی بی، وہ والدہ، وہ ماں خوش ہو کر چلی جائے جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا نا، اس کے بیٹے کے آخری الوداعی پروگرام ہو رہے۔ ہاں عزیزو یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے کے باہر پہنچا ہے نا، کل میں نے کچھ مسائل کے جملے پڑھے تھے، آج کچھ اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب مسائل کے یہ جملے، جب ایک دفعہ یہی لٹا ہوا قافلہ جب مدینے کے باہر پہنچا اور کسی نے جا کر یہ منادی دی، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، کیوں
ایک مرتبہ وہ بھی آئے اور آ کر امام سجاد سے کہا این الاخی این الاخی، میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، اے میرے بھتیجے بتا میرا بھائی کہاں ہے، قرۃ عینی کہاں ہے، میری قلب کا سکون کہاں ہے۔ ہاں عزیزو، میرے مولا نے اس وقت ارشاد فرمایا، مولا امام سجاد فرماتے اے چچا آپ کربلا میں نہیں تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں ہم پر کربلا میں کیا گزرے، ان لائنوں نے ہم پر پہلے پانی بند کر دیا، 3 دن تک ہم کو بھوکا پیاسا رکھا، جب روزے عاشور آیا ہم پر پانی بند کرنے کے بعد جنگ کو مسلط کر دیا گیا، ہمارے بھائیوں کو مارا گیا، میرے بابا کو شہید کیا گیا۔ ہاں دادا اسی طرح سے مسائب پڑھتے ہوئے بس میرے مولا نے جب مسائب پڑھے، روایت کے جملے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ غش میں چلے گئے، میں کہوں گا اے محمد ابن حنفیہ آپ نے فقط سنا ہے کہ یہ گزری ہے، لیکن سید سجاد کے کوئی کلیجے سے پوچھے جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہاں جزاؤکم ربکم خیر جزا۔ بس وہاں سے جیسے ہوش میں آئے ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس گئے اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا، آپ بہنوں والے ہیں، آپ جانتے ہیں کوئی بہن آپ سے سال یا 2 سال کے بعد ملے کیا آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تو ہی میری بہن ہے؟ سنی آپ نے جملہ، روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ محمد ابن حنفیہ آگے بڑھے اور کہا آنٹی اختی کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ نہ جانے مجھے نہیں معلوم ان 2 سالوں میں زینب پر کیا گزر گئی، محمد ابن حنفیہ پہچان نہیں سکے۔ بیوی نے بتایا ہوگا بھیا ہم پر وہ ظلم ڈھائے گئے، ہم بھوکے بھی تھے، ہم پیاسے بھی تھے، ہم کو بازاروں میں پھرایا گیا، ہم کو درباروں میں پھرایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت اہل بیت اور بالخصوص معرفت پیغمبر عطا فرما۔ پروردگار عالم جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی، پروردگار عالم تمام تر عزاداروں کی حفاظت فرما، زائرین امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار عالم اس مجلس میں جو کوئی بھی مریض ہے پروردگار عالم ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور مجھے بالخصوص کسی مومن نے کہا ہے، بارہا کہا ہے، 40 چہروں کر کے آئے ہیں، طارق صاحب پچھلے سال یہاں مجلس سننے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن ان کا بخار ابھی ٹوٹ نہیں رہا، بیچارے مشی کر کے کمزور تھے، لیکن مولانا حسین کی مدد زیارت کے لیے گئے اور زیارت کر کے آئے۔ ابھی طبیعت ان کی ناساز ہے، انہوں نے بالخصوص آپ مومنین سے کہا ہے کہ میرے نام کے لے کر دعا کیجیے گا، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ۔ بیمار کربلا کے صدقے میں جو کوئی بھی جہاں بھی مریض ہے پروردگار عالم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ۔ اس مجلس کا اہتمام کرنے والے تمام تر جو بھی جس طرح سے بھی حصہ لیتے ہیں، ہر بندے کا حصہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، پروردگار عالم تمام تر حصہ لینے والوں کی تمام تر نیک حاجات کو پورا فرما، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و محمد